جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 102 کی آخری آیت من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سابقہ سبق میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل حابیل قتل ہو گئے اور قابیل نے قتل کیا. اس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں ایک طرف ہم نے تمہیں کہا جہاد کرو، نکلو، تم نے کہا اذهب انت وربک موسیٰ، آپ لڑیں اور آپ کا اللہ لڑے موسیٰ، ہم جہاد نہیں کر سکتے. جہاں اجازت ہے وہاں تو آپ جا نہیں رہے، اور ناحق قتل عام لوگوں تو مارتے ہی تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو بھی ناحق قتل کرتے تھے. ایک تو نا وہ شریف ہیں، تلوار نیزہ ہاتھ میں لیا ہی نہیں ہے، کبھی کسی کو مارا ہی نہیں ہے، وہ جہاد کے لیے نہ جائیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے. ایک یہ قتل کرنے کے عادی ہیں، ڈاکہ زنی، چوری، یہ ساری برائیاں ان میں موجود ہیں. لیکن اللہ اب کہہ رہا ہے جہاد کرو تو اس سے جی چرا رہے ہیں. من اجل ذالک، یہ جو قتل ہوا، یا تمہیں یہ جو عادت ہے نا قتل کرنے کی، بنی اسرائیلیوں سے کہا جا رہا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ. کیا لکھ دیا؟ قتال. مارتے تم ویسے بھی ہو، اللہ کے راستے میں مارو، مرو مارو. جب تک جہاد فرض نہیں تھا تب تک قوم میں جب بگاڑ آتا تھا تو اللہ پاک اس قوم کو صفحہ ہستی سے خود مٹاتے تھے. فرضیت جہاد کے بعد اللہ پاک نے پوری پوری بستیوں کو تباہ کرنا، برباد کرنا ختم کر دیا.
وہ کام بھی اللہ نے افراد کے ذمہ لگا دیا کہ جو لوگ اچھے ہیں وہ اچھائی کو پھیلائیں اور برائی کو رستے سے ہٹائیں، لہذا قتال کریں۔ جن کے اندر غیرت ایمانی ہوگی، جذبہ ایمانی ہوگی، وہ قتال کریں گے، اور جو برے ہوں گے وہ ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ دونوں کی آزمائش بھی۔ تو فرضیت جہاد کے بعد عمومی جو اللہ پاک ایک عذاب آتا تھا قوموں پہ، قوم لوط الگ الگ ہوئی، قوم صالح تباہ ہوئی، قوم شعیب تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، پوری قومیں۔ جہاد کی فرضیت کے بعد ہو اس طرح پوری قومیں جو تباہ ہوتی تھی، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ من اجل ذالکہ، یہ قتل و قتال جو تمہاری عادت ہے، اس کی وجہ سے کتبنا لکھ دی ہم نے بنی اسرائیل پہ القتال یعنی جہاد، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے مارا بے گناہ کو بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے، او فساد فی الارض، یا فساد اور زیادتی کی زمین میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس نے قتل کیا پوری انسانیت کو۔ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے فرد واحد کو قتل نہیں کیا بلکہ کائنات انسانی کو قتل کیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے ایک زندگی کو بچایا، فکأنما احیا الناس جمیعا، اسے اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اس نے گویا کہ پوری کائنات ڈوبتی ہوئی کو تھام لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بے شک ان میں سے، بعد ذالک، انبیاء کی تعلیم کے بعد، فی الارض لمسرفون، زمین میں وہ تھے حد سے نکلنے والے۔ اسراف کہتے ہیں حد سے نکلنے والے کو، زیادتی کرنے والے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جزا، بدلہ، الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ، جو لڑتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے۔ لفظ ایک ہے لیکن پوری آیت کو حل کر رہا ہے۔ اللہ اور رسول سے کون لڑتا ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، یہ واو تفسیریہ ہے۔ پہلے جو ابہام تھا عبارت میں، اس واو نے آ کر یہ ختم کر دیا۔ اللہ اور رسول کے ساتھ لڑتے ہیں، کیسے؟ یعنی واو یعنی یسعون فی الارض فسادا، پھیلاتے ہیں زمین میں فساد، پھیلاتے ہیں زمین میں فساد۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بھائی فلاں محلے میں پیاسا تھا، آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، میری عیادت نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار نہیں ہوتے، آپ کو تو بھوک نہیں لگتی، آپ کو تو پیاس نہیں لگتی، آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے فلاں محلے میں، گلی نمبر فلاں میں ایک بندہ بھوکا اور پیاسا تھا،
جو اس کے پاس چلا گیا، اس کی بھوک کو مٹایا، اس کی پیاس کو ختم کیا اور اس کی تیمارداری کی، اسے اجر اتنا ملے گا کہ جس طرح اس نے براہ راست میری بھوک اور پیاس کو مٹا دیا۔ یہی معنی ہے یہاں پر، یعنی فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، جو مخلوق کو ساتھ لڑتے ہیں وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ان یقتلوا، ان کی سزا کیا ہے؟ یہ چور اور ڈاکوؤں کی نا اور قاتلوں کی سزا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دو تین صورتیں، قتل کیا، قتل کے بدلے قتل ہے، قتل کے بدلے قتل ہے۔ وارث معاف کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ قتل کے بدلے قصاص قتل ہے۔ ڈاکو تھے، رستے میں کھڑے ہو گئے، مال بھی لوٹا، قتل بھی کیا، دو جرم کیے، مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا۔ ایک صورت صرف مال لوٹا، قتل نہیں کیا، نوبت نہیں آئی۔ ایک صورت فائرنگ ایک نے کی، بندے 10 تھے، پکڑے گئے، سزا ایک کو ملے گی یا سب کو ملے گی۔ جرم کرتے رہے، حکومت نے اخبار میں دے دیا جو بندہ ان کو پکڑ کے لائے گا 10 لاکھ روپیہ انعام۔ حکومت اپنا کام کرتی رہی، یہ اپنا کام کرتے رہے۔ ایک وقت آیا، ڈاکو نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا، حکومت ہمیں تلاش کر رہی ہے، پکڑے گئے تو سزا ہوگی، اور کوئی اتنا اچھا کام بھی نہیں ہے، ذلت والی زندگی ہے، کب تک چھپ کے گزاریں گے۔ جاتے ہیں ایس ایچ او صاحب سے ملتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس کی کیا صورت ہے؟ تو یہ ساری صورتیں آیت کے ترجمے میں آ رہی ہیں۔ ان یقتلوا، قتل کیا ہے تو قتل کی سزا قتل ہے، قتل کیا ہے، قتل کی سزا قتل ہے۔ فائرنگ ایک نے کی ہے، جرم میں 10 کے 10 اگر تھے تو سارے برابر کے شریک ہوں گے، اور سب کو سزا برابر ملے گی۔ او یصلبوا، یا سولی پہ لٹکایا جائے۔ صرف قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل، قتل بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے، قتل بھی کیا ہے، مال بھی لوٹا ہے۔ اب ان کو قتل تو کیا جائے گا، لیکن پہلے ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، یعنی چوک میں، چوراہے میں ان کو زندہ لٹکایا جائے گا، اور پھر ان کو فائرنگ کیا جائے گا، تاکہ یہ لوگ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم، بندہ کوئی نہیں ضائع ہوا، بچت ہوگی، انسانی بچت ہو گئی ہے، لیکن مال لوٹ لیا ہے۔ اب مال لوٹنے والوں کی سزا پھر یہ ہے کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ان کا کاٹا جائے گا، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں۔ ہاتھ کاٹیں گے تو اس کلائی سے، یہاں سے، یہ جہاں سے ہاتھ شمار ہوتا ہے، اور پاؤں کاٹیں گے تو ٹخنے سے۔
یہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے گا۔ ہاتھ اور پاؤں کس صورت میں کاٹا جائے گا؟ جانی نقصان ہو نہیں ہوا، مالی نقصان کی تلافی کریں گے، لوٹا ہوا مال واپس کرنا پڑے گا، سزا پھر بھی ان کو یہ ملے گی عبرت کے لیے۔ او تقطع یا کاٹ دیے جائیں انہیں، ان کے ہاتھوں کو، وارجلا ان کے پاؤں کو، من خلاف مخالف جانب سے، او ینفوا من الارض، مال اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، قاضی نے، جج نے دیکھا، حاکم وقت نے دیکھا، بندہ پہلی بار پکڑا گیا ہے، عادی مجرم نہیں ہے، اور یہ جس کا مال چوری ہوا ہے یہ بھی اتنا لاپرواہ ہے، کبھی اس نے دکان کو تالا ہی نہیں لگایا ہے، اس سے پہلے بھی اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی دکان پہ ڈکیتیاں ہوتی رہی ہیں، یا بعض لوگوں کو شور شرابے کا، چیخنے کی عادت ہوتی ہے، نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا طوفان وہ شور بنا دیتے ہیں، تو قاضی ساری صورتحال پہ دیکھ کر پھر سزا بھی اس حساب سے دے گا۔ حدود میں قاضی کو کمی پیشی کی اجازت ہو نہیں ہے، لیکن تعزیرات میں قاضی اپنا عقل استعمال کر سکتا ہے، کمی پیشی کر سکتا ہے۔ قاضی نے محسوس کیا بندہ ایسا چور نہیں لگ رہا لیکن پکڑا گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اب اس کو، اس کے ہاتھ بھی نہ کاٹے جائیں، اس کے پاؤں بھی نہ کاٹے جائیں، اور اس کو سولی پہ بھی مت چڑھایا جائے، اس کو کیا کیا جائے جی؟ جلا وطن کیا جائے۔ ینفوا من الارض، جلا وطن کرنے سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلا وطن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گرفتار کر کے قید کیا جائے، اور پھر قید کا اسلامی جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ذہنی تشدد کیا جائے، اس کو مارا جائے، اس کو خراب کیا جائے، باہر نکلے پوڈریوں سے اور ملے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عادی مجرم بن جائے۔ جہل ایک مدرسہ ہے، جہل کی حیثیت ایک مدرسے کی سی ہے کہ وہاں اس کی تربیت ہو، وہاں سے وہ توبہ کر کے آئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اس کو جلا وطن کیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ملک بدر کریں گے، جہاں جائے گا وہاں وہ اپنا رنگ اور دکھائے گا، لہٰذا اس کو گرفتار کر کے، اس کی نگرانی کر کے، اس کی تربیت کا انتظام حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، پکی توبہ نہ ہو تو آخرت میں بھی انہیں عذاب عظیم ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، چوروں کے گروہ نے توبہ کر لی، حاکم وقت نے گرفتار نہیں کیا، پولیس والوں نے چھاپہ مار کے ان کو گرفتار نہیں کیا، خود چلے گئے، اپنے آپ کو پیش کر دیا، عدالت کے حوالے کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ان تقدروا علیہم الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل اس سے کہ ان تقدروا علیہم، کہ تم نے ان کو قابو کیا، تم نے اگر قابو کیا تو اب ایک بار نہیں لاکھ بار کان کھینچیں اور توبہ کریں، اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لیکن تم نے قابو نہیں کیا، وہ خود آگے نادم ہو گئے اور گرفتاری پیش کر دی، اب اللہ فرماتے ہیں ان کو معاف کر دو۔ یہ اگر عادی مجرم ہوتے تو یہ توبہ کر کے آپ کے پاس نہ آتے۔ اب ان کے ساتھ جو نقصان کیا ہے اس کی تلافی تو ضروری ہے، نقصان جو ہوا ہے، مالی نقصان کیا ہے، وہ تو اس کا ازالہ تو ضروری ہے، لیکن یہ کہ ان کو یہ باقی سزائیں نہ دی جائے۔ آگے فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والا ہے۔
یہ جملہ بھی بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہاتھ اور پاؤں کیوں کٹوا رہا ہے؟ اس لیے معاشرے میں امن آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حد جاری ہو، 40 سال وقفے سے ضرورت اور مناسبت سے بارش برستی رہے، زمین اتنی سرسبز و شاداب نہیں ہوتی، اتنی بہار نہیں آتی جتنی ایک حد جاری ہونے سے آتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک پوری دنیا میں سعودی عرب، اس میں حدود، تعزیرات اور قصاص یہ چیزیں تھیں، اور قتل کے بدلے قتل فوراً تھا، تو پوری دنیا میں قتل کی اور دیگر وارداتوں کی شرح پوری دنیا میں سب سے کم سعودی عرب تھی۔ اب وہ روشن خیال ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اب ہم ان کو بطور مثال بھی ذکر ہو۔ وہ کیا تھا؟ قتل کیا، بندہ پکڑا گیا، اب پکڑنے کے بعد جمعے کے دن یا اتوار کے دن سب کے سامنے سر قلم ہوتا تھا، جو ویڈیو بھی دیکھ لیتا نا رات کو اس کو بھی پیشاب نکلتا تھا اور قتل کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ ٹیکسلا چوک میں کسی چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کیا رات کو چور منصوبہ بندی کر کے چوری کریں گے؟ توبہ توبہ، چوری کے نام سے بھی بھاگیں گے۔ اور اس طرح چوروں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، 2-4 لوگ رگڑے میں آ جائیں گے، بدلے میں جو روزانہ کسی کی نہ جان مال محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ ابرو محفوظ، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، گیلانی کے بیٹے سے لے کر ایک عام غریب بچے تک، کسی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پھر اگر جہاں حدود کا نفاذ ہو تو پھر شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، اوہو یہ اسلام کیسا مذہب ہے، لوگوں کے ہاتھ کٹواتا ہے، ظلم ہے، تشدد ہے۔ دوسری طرف جرم ہو رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے، سدباب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں اسلام کہتا ہے 2-4 رگڑے میں آ جائیں گے لیکن ماحول اور معاشرہ پاک ہو جائے گا، اس پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں تم جس طرح نرمی رکھنے والے ہو، فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور الرحیم، میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس لیے جو بندہ توبہ کر کے آ جائے حاکم وقت کے پاس اور وہ کہہ دے آج کے بعد میں نے اس طرح کو جرم نہیں کرنا، اس کی اس معذوری کو قبول کیا جائے۔ اللہ ملک کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما دے، اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے اللہ راستے ہموار فرما، ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا مولا کریم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔